کہ ہم سب کو جہاں ہم نرم رویہ رکھتے ہیں، جہاں رکھنا چاہیے وہاں ہم رکھیں، نرم گفتاری کریں. لیکن کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی کی عزت کو نوچا جا رہا ہے، ہمارے مسلمان بھائی کو درندوں کی طرح قتل کیا جا رہا ہے، درندوں کی طرح مارا جا رہا ہے، اس کو کاٹا جا رہا ہے. اس طرح کے معاملات میں ہمیں کبھی بھی نرم رویہ نہیں اپنانا چاہیے. ہم دیکھیں کہ اس کے معاملات کیسے حالات ٹھیک ہوتے ہیں. اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو ہم ٹھیک کریں، مذاکرات سے ٹھیک کریں. اگر مذاکرات سے نہیں ٹھیک کرتے تو اسلام نے ہمیں دوسرا راستہ دیا ہے، وہ ہے جہاد کا راستہ. آج دیکھیں کہ فلسطین کے حالات بگڑے ہوئے ہیں. بچے پچھلے دنوں کے رپورٹ کے مطابق 35,000 بندہ شہید ہو چکا ہے. اس میں سے 15,000 جو ہے نا خواتین ہیں، 15,000 خواتین اور بچے ہیں، اور 5,000 اضافہ ہے، جو باقی ہیں وہ مرد ہیں. اور جو ہے نا 80,000 بندہ ہسپتالوں میں زخمی پڑا ہوا ہے. وہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو زمینیں ہیں بکھری پڑی ہیں، عمارتیں زمین بوس ہوئی پڑی ہیں، اور ہر طرف خون کا لباس پہن رکھا ہے ہر چیز نے، لیکن ہماری عقل، ہمارے دل جو ہے نا رو نہیں رہے. ہم تب ہی آواز اٹھاتے ہیں جب ہمیں کچل کر رکھ دیا جاتا ہے. بغداد کے معاملات دیکھ لیں، تاریخ اٹھائیں تو ہم دیکھتے ہیں برما اور چچنیا کے دیکھتے ہیں. جب برما کے مسلمانوں کو کاٹ کر رکھا جا رہا تھا، برما کے عیسائیوں نے برما کے مسلمانوں کو ایک میدان میں جمع کیا، خواتین کو جمع کیا، ان کے پیستانوں کو کاٹا، ان کو زندہ جلایا گیا. تب ہمیں جا کر عقل آئی کہ اب ہم سلو کریں. تب اس وقت 1992 کا دور حکومت تھا، بے نظیر دور حکومت تھا. تب اس نے جب یہ معاملات جب کاٹ لیا، کفار نے کاٹ دیا، سب کچھ کاٹ لیا، تب جا کر وہ صلح کروا رہی تھی. اس کو پہلے خیال نہیں آیا تھا کہ بھئی وہ کاٹے جا رہے ہیں، ہم ان کی مدد کو پہنچیں. اسی طرح بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. کہتے ہیں کنٹینر میں لوگوں کو رکھ کر امریکہ نے جلا دیا تھا، پورا کنٹینر میں لوگوں کو رکھا گیا تھا اور جلا دیا تھا. تب امت مسلمہ کی آنکھیں بیدار نہیں ہوئی تھی، آنکھیں نہیں کھلی تھی. پھر جب ایسا کر لیا امریکہ نے، اینٹ سے اینٹ بجا دی، تب جا کر امت کو خیال آیا کہ اب بھی بغداد کے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. اب دیکھیں کہ 9 ماہ ہو چکے ہیں، 9 ماہ گزر چکے ہیں کہ ہم اسلام کے نام پر کھا رہے ہیں، ہماری زندگیاں اسلام کے نام پر وقف ہیں، لیکن ہمیں خیال نہیں آ رہا کہ ہمارے بھائیوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور مولی اور گاجر کی طرح کاٹا جا رہا ہے. ہمیں خیال نہیں آ رہا. امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے. حج کا خطبہ دیکھ لیں، حج کا خطبہ دیا ہے، احکام بیان کیے ہیں، اسلامی احکام اور فضائل بیان کیے ہیں، برائیوں سے روکا ہے، لیکن فلسطین کا نام نہیں لیا، صرف فلسطین کے لیے دعا کی ہے. حالانکہ حج کا جو مقصد تھا، حج اس لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم جب اجتماع ہوتا ہے، عالمی اجتماع، پوری امت مسلمہ کے لوگ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں ایسا لاہ عمل پیش کیا جائے تاکہ لوگ جو ہے نا امت مسلمہ کے حکمران جاگیں اور بیدار ہوں اور لاہ عمل لے کر جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں درستگی کریں اور کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جہاد کا، اسلام کا پیغام دیں. لیکن ایسا نہیں ہو رہا. میرے مالک کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو بھی اپنے حصے کا بھی کام کرنے کی توفیق عطا کرے. ہم اپنے حصے کا کام کس طرح کر سکتے ہیں؟ اپنے حصے کا کام اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، پہلی. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی پروڈکٹ ہیں یا ان کے جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کریں. یہ بھی کیونکہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا نا، تو یہ چھپکلی ہوتی ہے نا، چھپکلی، یہ کرکٹ کی جو ہے نا کرڑا، اس کی اولاد میں سے ہے، اس کی نسل میں سے ہے. اس نے یہ کام کیا تھا کہ میلوں دور بیٹھ کے پھونک ماری تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں اضافہ ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کی نسل کو قیامت تک کے لیے مردود کر دیا. اور جو ابابیل تھے انہوں نے اپنے چونچوں میں پانی لے کر آگ کو بجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اتنی آگ تھی. لیکن انہوں نے ایک عمل دیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کی نسل کو تاڑ دیا ہے. اس لیے ہمارا لیے یہ کردار یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، دل میں ان کو برا جانیں، اپنے حکمرانوں کو بیدار کریں تاکہ وہ بیدار ہو جائیں. تو اس لیے ہمارے حصے کا کام یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور ان کے لیے دعا کریں. اگر ہم ان تک اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں وہ امداد پہنچائیں. اور امت مسلمہ کے حکمرانوں کا یہ ہے کہ وہ فوج بھیجیں، وہاں اسلحہ بھیجیں، جس طرح امریکہ بھیج رہا ہے اسرائیل کے لیے، جس طرح آسٹریلیا اور انگلینڈ بھیج رہے ہیں، برطانیہ والے بھیج رہے ہیں اسلحہ، اس طرح ہم بھی بھیجیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت ہو سکے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے